أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صدق الله العظيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والے ہیں۔ اس میں اس بات کی تعلیم ہے کہ ہر جائز اور اچھا کام اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے، اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا۔ جن کاموں کو شروع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص ذکر منقول ہے، اس موقع پر وہی ذکر پڑھا جائے گا۔ جیسے کھانے سے پہلے بسم اللہ و برکت اللہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ سونے سے پہلے اللہم باسمک اموت و احیا، اور ایسے ہی جانور ذبح کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اور جن مواقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ذکر منقول نہ ہو، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرنا چاہیے۔ یعنی ہر جائز اور نیک کام اور اچھے کام سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے۔ جیسے کہ بتایا گیا کہ اگر کوئی دعا منقول ہو تو وہی دعا پڑھ لیں، اور اگر کوئی دعا منقول نہ ہو تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر ہر اچھے کام کی شروعات کرنی چاہیے۔ کیونکہ روایت میں آتا ہے کہ جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے وہ ناقص اور ادھورا نہیں ہوتا، وہ مکمل ہوتا ہے، تکمیل تک پہنچتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ جو بسم اللہ ہے قرآن مجید کی 113 صورتوں یعنی سوائے سورہ توبہ کے تمام صورتوں میں آیا ہے، اور سورہ نمل میں جزء آیت کی حیثیت سے آیا ہے۔ اس لیے اس پر اتفاق ہے کہ بسم اللہ قرآن مجید کا جزء ہے۔ البتہ صورتوں کے درمیان جو بسم اللہ آیا ہے وہ بطور علامت و امتیاز کے ہے، صورتوں کا جز نہیں ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی ہر صورت سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا ہوتا ہے، تو وہ نشاندہی کے لیے آتا ہے کہ ایک نئی صورت کی ابتدا یہاں سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہر صورت کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، بلکہ ایک امتیاز کے لیے آیا کہ قرآن مجید کے درمیان کوئی صورت اگر اس کی ابتدا ہو رہی ہو، شروعات ہو رہی ہو، تو وہاں بسم اللہ لکھا جاتا ہے تاکہ یہ پہچان ہو سکے کہ ایک صورت ختم ہوئی اور ایک نئی صورت کا یہاں سے آغاز ہوا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صورتوں کا فصل بسم اللہ کے نازل ہونے سے جانتے تھے، یعنی آپ کو اس سے اندازہ ہوتا تھا کہ یہاں سے ایک نئی صورت کی شروعات ہوئی ہے۔ اس لیے نماز میں بسم اللہ کو آہستہ پڑھنا ہے، نہ کہ زور سے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ راوی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز ادا کی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے یہ حضرات اپنی قرات یعنی بلند آواز میں تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع فرماتے تھے، اس سے پہلے بسم اللہ بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ رحمان اور رحیم دونوں کے معنی عربی زبان میں رحم کرنے والے کے ہیں۔ اہل علم کا خیال ہے کہ رحمان سے دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم سے آخرت کی رحمت کی طرف۔ دونوں صیغے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر لائے، یعنی شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم بھی ہے، دونوں کے معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والے کے۔ لیکن اللہ رحمان وہ دنیا کے اندر ہے، اللہ کی جو رحمان کی صفت ہے یہ دنیا والوں کے ساتھ خاص ہے، اور پھر اس دنیا کے اندر چاہے وہ مسلمان ہو یا مشرک ہو یا کوئی اور مذہب کا رکھنے والا ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمت عام ہے، ہر ایک پر اللہ تعالیٰ نے اس رحمت کو بکھیرا ہے۔ اسی لیے صفت رحمان کا صیغہ یہاں پر لایا ہے۔ اور الرحیم جو صفت ہے یہ صرف آخرت کے ساتھ خاص ہے، اور آخرت میں اس صفت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں پر رحم فرمائیں گے، ایمان والوں پر رحم فرمائیں گے، اسی وجہ سے اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ تو رحمان اور رحیم
رحمان سے دنیا کی رحمت کی طرف اشارہ ہے اور رحیم سے آخرت کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ عربی زبان میں رحمان کے وزن پر آنے والے الفاظ میں شدت اور عجلت کے معنی پائے جاتے ہیں، جیسے سکران جو حالت نشے میں ہو، غضبان جو غصے کی حالت میں ہو۔ ظاہر ہے کہ غصہ اور نشہ نہایت شدید کیفیت کے ساتھ طاری ہوتا ہے۔ غصے کے اندر بھی ایک سختی ہوتی ہے اور نشے کی حالت میں بھی ایک شدت پیدا ہوتی ہے، لیکن اس کا اثر جلد ہی ختم ہو جاتا ہے۔ غصے کی حالت ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں ہے، ایسے نشہ یہ ہمیشہ باقی رہنے والی چیز نہیں۔ جب انسان شراب پیے گا تبھی اس کو نشہ آتا ہے اور کچھ وقت کے بعد، کچھ مدت کے بعد وہ ختم بھی ہو جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ ہمیشہ رہنے والی صفت نہیں ہے۔ ایسے ہی غصہ ہے تو کوئی ناگوار چیز اس کے سامنے پیش آئے یا اس کے مزاج کے خلاف اگر کوئی بات پیش آئے تو انسان کو غصہ آتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ دن بھر انسان کی کیفیت غصے ہی میں رہے یا پھر ایک مہینہ بھر غصے کی حالت میں رہے، یہ کبھی ختم بھی ہو جاتا ہے اور کبھی آ بھی جاتا ہے۔ تو دونوں صفتیں ایسی ہیں جو ہمیشہ رہنے والی نہیں ہیں، تو اس کو عربی میں غضبان کہا جاتا ہے، اسی وزن پر رحمان آیا ہے۔ تو یہ جو رحمان کی رحمت کی اللہ کی صفت ہے رحم کرنے کی، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ دنیا کی حد تک خاص ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یہی حال دنیا میں اللہ کی رحمتوں کا ہے کہ یہ رحمت شدید ہے، مومن ہو یا کافر، فرما بردار ہو یا نافرمان، سب پر رحمت خداوندی کا سایہ موجود ہے، لیکن مرنے کے ساتھ ہی یہ رحمت کی چادر اٹھا لی جائے گی اور ہر ایک کے ساتھ اس کے عمل کے مطابق معاملہ ہوگا۔ رحیم کے وزن پر جو الفاظ عربی میں آتے ہیں ان میں دوام و پائیداری کی کیفیت پائی جاتی ہے، ایک ہمیشگی کی کیفیت اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ جیسے جمیل عربی میں کہتے ہیں خوبصورت کو، خوبصورت کو عربی میں جمیل کہتے ہیں، ایسے شریف آدمی کو کریم وغیرہ کہتے ہیں۔ تو خوبصورتی اور شرافت عارضی وصف نہیں ہے، ایک انسان خوبصورت ہے، ایک دن خوبصورت ہے تو دوسرے دن کالا ہو جائے گا یا بدصورت ہو جائے، ایسی کوئی صفت نہیں ہوتی ہے۔ جو خوبصورت ہے تو پھر ہمیشہ خوبصورت ہی رہے گا۔ ایسے ہی کوئی شریف ہے تو اس کی شرافت یہ نہیں کہ آج شریف ہے تو کل دوسرے دن شریر بن جاتا ہے، ایسے ہونے والا نہیں ہے۔ تو شرافت کی جو صفت ہے ہمیشہ کے ساتھ اس کے ساتھ متصل رہیں گی، تو لہٰذا اسی وزن پر اللہ کی جو صفت ہے رحیم ہے وہ آئی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ آخرت میں جن لوگوں کو رحمت خداوندی حاصل ہو گئی وہ سدا کے خوش نصیب ہیں، پھر کبھی محرومی نہیں ہے۔ اسی لیے رحیم سے آخرت کی نہ ختم ہونے والی رحمت کی طرف اشارہ ہے۔ بقیہ انشاءاللہ کل پڑھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کے توفیق